آتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان اور جن کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے آ جا اپنی رب کی چوکھٹ کی طرف، آ جا اپنے رب کی بارگاہ میں، اس لیے کہ وہ رب بڑا مہربان ہے، تیرا خدا وہ رحیم و کریم ہے، اس لیے کہ وہ رحم کرنے والا ہے اور تجھے معاف کرنے والا ہے۔ تو آ جا اپنے رب کی چوکھٹ کی طرف۔ دیکھیں ایک مثال دوں میں، بعد میں بتا دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ارشاد فرمایا ہے، دیکھیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ آ جا اے میرے بندے، آ جا اپنی رب کی چوکھٹ پہ، آ جا اپنے رب کی بارگاہ میں، آ جا خدا کے گھر میں، اس لیے کہ وہ رحم کرنے والا ہے اور تجھے معاف کرنے والا ہے۔ آج ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، اگر رات کو اگر ہم بستر پر لیٹے ہیں، کسی دوست کا فون آ جائے کہ تیری بڑی سخت ضرورت ہے یہاں آ، تو ہم بستر چھوڑ دیتے ہیں۔ کھانے کے وقت اگر دوست کا فون آ جائے، یار کا فون آ جائے، تو ہم کھانا چھوڑ دیتے ہیں، ماں باپ کو ٹھکرا کر کے دوست کے پاس چلے جاتے ہیں۔ کیوں چلے جاتے ہیں؟ دوست سے انسان پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اس لیے دوست کے پاس چلا جاتا ہے۔ حساب لگائیں میرے بھائی، وہ جو دنیا میں تمہارے ساتھ ہے، اس کے ایک فون پر تم کھانا چھوڑ دیتے ہو، اس کے ایک فون پر تم بستر چھوڑ دیتے ہو، ماں باپ کو ٹھکرا کر کے تم دوست کے پاس چلے جاتے ہو۔ وہ رب کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہارا چاند سا چہرہ تمہیں اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس رب کی چوکھٹ سے، اس رب کی بارگاہ سے، اس رب کی رحمت کی تمہیں 5 مرتبہ آواز آتی ہے، اے میرے بندے آؤ کامیابی کی طرف آؤ، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ بندو کامیابی کی طرف آؤ، آؤ بندو کامیابی کی طرف آؤ۔ لیکن ہم چین و سکون کی نیند سوتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کیسا پیار ہے، یہ کیسا عشق ہے، یہ کیسی محبت ہے۔ میرا خدا تو ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو آؤ میری بارگاہ میں جھک جاؤ، اس لیے کہ جو میری بارگاہ میں جھک جاتا ہے زمانے کو اس کے آگے میں جھکا دیا کرتا ہوں۔ جو میرے آگے جھک جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کو کسی کے آگے جھکنے نہیں دیتا ہوں، بلکہ زمانے کو اس کے آگے جھکا دیا کرتا ہوں۔ پہلے پکے نمازی تھے، رب کی بارگاہ میں جھکنے والے تھے، تب لوگ اور لوگوں پر راز کیا کرتے تھے، لیکن آج ہم سجدوں کو بھلائے بیٹھے ہیں، اللہ کی عبادتوں کو بھلائے بیٹھے ہیں، تب ہم حکومت کو چھوڑیے، ہم دوسروں کی غلامی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہر جگہ مسلمان رسوائی کا سامنا کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جو قوم رات کو 12 بجے تک موبائل چلائے، 1 بجے تک موبائل چلائے، بھلا کہ وہ فجر میں اٹھ سکتی ہے 5 بجے؟ نہیں اٹھ سکتا۔ 12 بجے تک موبائل، اور اس موبائل سے لوگ اتنا پیار کرتے ہیں، جب کرکٹ چلتا ہے نا تو انسان کھانا نہیں کھاتا جب تک کرکٹ مکمل نہیں ہو جاتا ہے، چاہے 12 کیوں نہ بج جائے، چاہے 1 ہی کیوں نہ بج جائے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے دنیا سے دل لگایا ہے، آخرت سے دل نہیں لگایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ رب بڑا رحیم و کریم ہے، اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب وہ خدا گراتا ہے، جب وہ خدا پٹک دیتا ہے، تو انسان کی کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کو اٹھا کر کے کھڑا کر دے، اس لیے کہ خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوا کرتی ہے۔ تو اس خدا سے ڈریے، 5 مرتبہ آواز آتی ہے خدا کے گھر سے، اور خدا کسی کا محتاج نہیں ہے، خدا اپنے لیے نہیں بلاتا ہے بلکہ تمہارا اس میں فائدہ ہے، اس لیے بلایا جاتا ہے میرے بندے آ جا فجر میں، آ جا فجر میں، آ جا اور اپنی رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا دے، اس لیے کہ تو جب اپنے رب کی بارگاہ میں پیشانی کو جھکائے گا، خدا کو بلانے کا مقصد یہ ہے جب تو میری بارگاہ میں آئے گا اور تو دعائیں مانگے گا، پروردگار عالم فجر ہونے کے بعد میں تیرے کام سے پہلے تیری نسلوں کے رزق کا انتظام فرما دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب تم کو 5 بجے 6 بجے نہیں بلایا جاتا ہے، پھر تم کو 8 بجے نہیں، کیا کس وقت بلایا جاتا ہے؟ پھر تم کو 2 بجے 1:30 بجے بلایا جاتا ہے، ظہر کے وقت بلایا جاتا ہے۔ کیوں بلایا جاتا ہے؟ اے میرے بندے تو جہاں تہاں گیا ہے، کام کرنے کے لیے بھی گیا ہے، تو تو نے زبان سے بھی کچھ کہا ہوگا، ہاں تو ہو سکتا ہے تجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہو۔ اے میرے بندے کہیں بھی تجھ سے گناہ ہو سکتا ہے، کہیں بھی تجھ سے گناہ ہو گیا ہوگا، آ جا گناہوں کے گٹھر کو اپنے سر پہ رکھ کے میری بارگاہ میں آ، اس لیے کہ تو گناہوں کے گٹھر کو سر پہ رکھ کے لائے گا۔ جب ادھر سے تو جائے گا، گناہوں کا گٹھر نہیں بلکہ میں تیرے
تیرے سر پہ رحمتوں کا اکٹھا رکھ کر کے بھیجوں گا۔ ادھر سے گناہگار انسان آتا ہے اور ادھر سے بخشایا جایا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب تم کو 3 بجے نہیں بلایا جاتا ہے، پھر تم کو عصر کے وقت بلایا جاتا ہے۔ اس لیے بلایا جاتا ہے، اے میرے بندے اگر تجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آجا میری بارگاہ میں۔ آئے گا تو رب کی بارگاہ میں پیشانی کو جھکائے گا اور پروردگار عالم تجھے پھر معاف فرما دے گا۔ اب تم کو کس وقت بلایا جاتا ہے؟ پھر تم کو مغرب میں بلایا جاتا ہے۔ آجا میرے بندے، کیوں بلایا جاتا ہے؟ رب کی مشیت جواب دیتی ہے، اے میرے بندے جب تو رات پورا دن تو نے کمایا ہے، جو پیسہ تو نے کمایا ہے، آجا اپنے گھر آیا ہے، آجا اپنے رب کی چوکھٹ پہ آجا، آجا اپنے رب کی بارگاہ میں آجا۔ اس لیے کہ جو پیسہ تو نے کمایا ہے، رات کو تو آرام سے سوئے گا، وہ پروردگار عالم تیرے پیسوں کی بھی حفاظت فرمائے گا، تیری جان کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ آج اپنے رب کی چوکھٹ پہ آجا۔ اب انسان کو پھر بلایا جاتا ہے، کس وقت پھر بلایا جاتا ہے عشاء کے وقت۔ اللہ کی مشیت جواب دیتی ہے، میرے بندے آجا اپنے رب کی چوکھٹ پہ آجا۔ جب نماز عشاء تو جماعت کے ساتھ پڑھ کے سو جائے گا، یہ عقیدہ کر کے سو جائے گا کہ صبح کو فجر کی نماز پڑھوں گا، میرا تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندے یہ نیت کر کے جب تو سوگا تو تو بستر پہ سوئے گا، لیکن پروردگار عالم تجھے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سکون کے ساتھ تو سوئے گا بستر پہ، لیکن تجھے کھڑے ہو کر کے عبادت کرنے کا ثواب رب تجھ کو عطا فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن ہم بھولے بیٹھے ہیں، ہم تو پورے ہفتے کی نمازیں ہم صاف کر کے اور پھر جمعے کے دن ہم آتے ہیں اور پھر ہم سمجھتے ہیں وہ ہم نبی کے غلام ہیں، نبی کے عاشق ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کو پیار نہیں کہتے ہیں۔ دیکھیں اگر کوئی چناوی معاملہ ہوتا ہے، الیکشن کا معاملہ ہوتا ہے نا، تو جو کینڈیڈیٹ کا نشان ہوتا ہے، چناوی نشان ہوتا ہے، تو انسان اسی کی ٹوپی بنا کے اپنے سر پہ رکھ لیتا ہے، اس کا بلہ لگا کے اپنی جیب پہ لگا لیتا ہے، اسی کا بلہ، اسی کی چٹ اپنی گاڑی پہ چھاپ لیتا ہے، اسی نشان کا جھنڈا اپنی گاڑی پہ لگایا کرتا ہے۔ یہ دنیا کا معاملہ ہوا کرتا ہے۔ اس کا معاملہ کیا ہے کہ آج ہم اس کا نشان کا ہم سر پہ ٹوپی رکھیں گے تو کینڈیڈیٹ کو پتہ چل جائے گا یہ میرا ہے، کینڈیڈیٹ کو پتہ چل جائے گا یہ میرا ہے، اور پھر ہمارے جو ہے بعد جیتنے کے یہ ہمارے کام آ جائے گا، تھانے میں ہمارے کام آئے گا، کورٹ کچہری میں ہمارے کام آئے گا۔ یار یہ 4 دن کی زندگی ہے، کب تک یہ کورٹ میں کام آئیں گے، کب تک یہ تھانے میں کام آئیں گے؟ آنا بھی چاہیے، کام آنا چاہیے، لیکن یہ 4 دن کے لیے ہے۔ جب تو دنیا چھوڑ کر کے جائے گا، قبر کے اندر تجھے لٹا دیا جائے گا، اب حساب لگا کہ تیری مدد فرمانے کے لیے کون آئے گا۔ یہ دنیا کا معاملہ تھا۔ قبر میں جب تجھ کو من و مٹی کے اندر دبا دیا گیا، ساتھ چھوڑ کر کے سب آ گئے، یار چھوڑ کر کے آ گئے، بھائی چھوڑ کر کے آ گئے، اب تیری مدد فرمانے کے لیے کون آئے گا؟ یقین کہتا ہے نبی کی محبت کو دل میں بسا لے، نبی کا عشق دل میں بسا لے، سچی محبت نبی سے کرو۔ جب نبی کے عاشق بن جاؤ گے تو پھر مدد فرمانے کے لیے میرے تمہارے پیغمبر قبر میں آئیں گے، قبر میں تشریف لائیں گے، اور میرے نبی ارشاد فرمائیں گے، اے نکیرو چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ غلام میرا ہے۔ تبھی تو میرا بریلی کا امام کہتا ہے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اپنے نبی سے پیار کیجئے۔ پیار کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ صرف نعرے لگانے سے ہم نبی کے عاشق نہیں بن سکتے، نبی کے غلام نہیں بن سکتے، اس کے لیے دلیل ضروری ہے۔ اور دلیل کیا کیا ہیں؟ وہ دلیلیں ہیں کہ جو نبی نے حکم دیا ہے ان باتوں پہ عمل اگر کریں گے انشاءاللہ نبی کے غلام بن جائیں گے، تب صحیح معنوں میں نبی کا غلام بنتا ہے، تب صحیح معنوں میں نبی کا عاشق بنتا ہے، اور پھر نبی کے غلام کو اللہ نے وہ اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ نبی کا غلام جب رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، اللہ اپنے نیک بندے کی دعا کو نہیں ضائع فرماتا ہے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا کرتا ہے۔ تو یہ نبی کے عاشق کا معاملہ ہوا کرتا ہے۔ ایک حدیث، چھوٹی سی حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں، مچل کے بولیں سبحان اللہ۔ ابھی وقت 5 منٹ ہے، اس لیے میں جلدی بول رہا ہوں تاکہ زیادہ باتیں اس وقت میں بتا دی جائیں۔ اللہ اپنے بندے کی حفاظت فرماتا ہے۔ جب کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں آ کر کے جھکتا ہے، وہ اللہ کی گارنٹی میں رہتا ہے، دنیا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے، کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جب تک بندہ رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے، کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نبی کی بارگاہ میں تھا اور کچھ صدقے کا مال تھا، یعنی غلہ بچا ہوا تھا۔ نبی نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ اس غلے کی تم کو رکھوالی کرنی ہے، اس کو تم کو دیکھنا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، جب نبی نے مجھ سے کہا تو میں نے ڈیوٹی لگانی شروع کر دی۔ رات کو میں نے ڈیوٹی لگائی،
رات کو جب آدھی رات آئی تو ایک چور آیا اور آنے کے بعد میں اس نے غلہ بھرنا شروع کر دیا، بوری میں غلہ بھرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دم اس کو پکڑ لیا، ہاتھ پکڑا میں نے اس کا، اب ہاتھ پکڑنا تھا، اب اس نے چھٹنے کی کوشش کی، لیکن وہ صحابی رسول تھے۔ اللہ نے اس قوم کو بڑی طاقت عطا فرمائی ہے، انسان کو بڑا افضل بنایا ہے، افضل البشر بنایا ہے، چاند سا چہرہ تمہیں عطا فرمایا ہے، خوبصورتی تمہیں عطا فرمائی ہے، یہ انسان کا معاملہ ہے۔ میں ساری مخلوقوں میں افضل بنایا ہے، اس مخلوق کو انسان کو سب سے افضل بنایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے ہاتھ پکڑ لیا، اس نے چھٹنے کی کوشش کی لیکن میں نے اس کو نہیں چھوڑا، پھر وہ میرے پاس میں رونے لگا اور مجھ سے کہنے لگا مجھے چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ میں ضرورت کے مطابق آیا تھا، بچے میرے بھوکے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اس حضرت ابو ہریرہ نے بے بسی اس کی دیکھی تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اس نے کہا تھا اب نہیں آؤں گا، وہ غلہ لے گیا اور چلا گیا۔ اگلی رات آئی، جب اگلا دن آیا تو نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ یہ تو بتاؤ رات والے چور کا کیا ہوا، رات والے چور کا کیا ہوا؟ دیکھیں معاملہ کیا ہے، چور تھا سامنے اور حضرت ابو ہریرہ سامنے، نبی موجود نہیں تھے، ابھی حضرت ابو ہریرہ نے نبی سے بتایا بھی نہیں اور نبی نے پہلے پوچھ لیا ابو ہریرہ چور کا کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی بے بسی پر رو رہا تھا، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ آج کی رات پھر آئے گا، وہ آج کی رات پھر آئے گا وہ چور۔ اگلی رات آئی، چور پھر آ گیا، حضرت ابو ہریرہ نے پھر پکڑ لیا، کہا تم نے کہا تھا اب نہیں آؤں گا، پھر آ گئے۔ تو چور نے کہا آج کی مہلت اور دیجیے، آج کے بعد میں نہیں آؤں گا، آج کے بعد میں نہیں آؤں گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے پھر چھوڑ دیا۔ دوسرا دن آیا، نبی نے پھر پوچھا ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا۔ پھر آیا وہ چور اور پھر وہ بے بسی پہ رو رہا تھا، اپنی محتاجی بتا رہا تھا، اس لیے میں نے اس کو پھر چھوڑ دیا۔ نبی نے فرمایا ابو ہریرہ آج کی رات پھر آئے گا وہ چور۔ تیسری رات آئی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے وہ چور پھر آیا، پھر جیسے اس نے غلہ بھرنا شروع کیا میں نے پھر اس کو پکڑ لیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے جب اس نے مجھ سے چھٹنے کی کوشش کی اور وہ رونے لگا تو میں نے کہا اب نہیں چھوڑوں گا میں تجھے، اب تجھے میں نبی کی بارگاہ میں لے کر کے جاؤں گا، اب تجھے نہیں چھوڑا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھ سے ایک سوال کیا، مجھ سے ایک بات کہی کہ تم یہ بتاؤ اگر میں تمہیں کوئی اچھی بات بتاؤں تو کیا تم مجھے چھوڑ سکتے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ ہاں بتاؤ کیا بات بتانا چاہتے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس چور نے کہا کہ ابو ہریرہ جب رات کی تاریکی ہو، جب تم اپنے بستر پہ سو، جب تم اپنے بستر پہ لیٹ جاؤ سونے کے لیے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس چور نے مجھ سے کہا جب تم بستر